اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مسز احمد آج آپ کے سامنے نورانی قاعدے کے دوسرے لیسن کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو پہلا لیسن دیا تھا سبق کے طور پہ کہ آپ گھر میں اس کو پڑھیں، ان لفظوں کی ادائیگی کو 2-3 دفعہ اگر آپ اپنے زبان سے ادا کریں گے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اگر آپ ادا کریں گے تو آپ کو وہ رواں ہو جائیں گے الفاظ۔ اور جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، تھرڈ ویڈیو میں جوائن کیا ہے، میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جا کے تھوڑا سا پہلی ویڈیو دیکھیں، اس سے پہلی ویڈیو دیکھیں تاکہ انہیں بھی اندازہ ہو کہ پہلے لیسن میں کس طرح کے الفاظ تھے اور دوسرے لیسن میں کس طرح کے الفاظ ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہم لوگوں ابھی اس ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو، نیا سبق آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ پہلے پہنچنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ جلد از جلد تمام نئے الفاظوں کو پک کر سکیں، اپنے خود طریقے سے اپنے طور پر ادا کر سکیں، تمام الفاظوں کی ادائیگی کو سیکھ سکیں۔ مین بتانے کا مقصد ہی یہی ہے، کیونکہ قرآن پاک کا پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ نورانی قاعدہ ہے، اسی لیے ہم نے نورانی قاعدے کے ذریعے اپنی تمام ویڈیوز کو سٹارٹ کیا ہے تاکہ جو لوگ قرآن پاک پڑھ کے، جنہوں نے قرآن پاک رکھ دیے ہیں، یا جو لوگ قرآن پاک پڑھتے تو ہیں پر ان کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، یا جو لوگ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک اس شرم سے نہیں پڑھتے کہ ہمارا قرآن پاک صحیح نہیں ہے، ہم قرآن پاک صحیح پڑھتے نہیں ہیں تو ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کریں، ایسا بالکل بھی نہیں کریں۔ قرآن پاک پڑھیں، اس کو سیکھیں، اگر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، ہماری زندگی میں ہم کسی بھی اپنی عمر کے حصے میں قرآن پاک کو سیکھ سکتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی قسم کی شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بتا سکتے کسی کو، مطلب شرم کے طور پہ کہ ہم نہیں پڑھ رہے، یا ہم مطلب ہمیں نہیں آتا، یا پھر ہماری ادائیگی صحیح نہیں ہے، ہم صحیح نہیں پڑھتے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بہت برا ہے، یا جو کچھ بھی ہوا وہ ایک آپ کی اپنی زندگی کا میٹر ہے، بٹ ہم عمر کے کسی بھی حصے میں اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو پہلے میں آپ کو جو ہے زیادہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی اور آپ کو مزید اگلے لیسن کی طرف لے کر آؤں گی۔ پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو 5 الفاظ سکھائے تھے۔ پہلا لفظ تھا الف، با، تا، سا، جیم۔ 5 الفاظ سکھائے گئے تھے۔ اب اگلے لفظ کی طرف آتے ہیں۔ اگلا لفظ ان الفاظ سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ کس طرح ہے؟ یہ لفظ بالکل گلے کے آخری حصے سے اس کی آواز نکلتی ہے، اسے کہتے ہیں ہا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہا۔ بالکل گلے کے آخری حصے سے آواز نکلنے کو ہا۔ اب اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ کی ادائیگی اس لفظ سے مختلف ہے، خو۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل الگ نکلا ہا، اور یہ ہے خو۔ کتنے منفرد ہیں دونوں، اور ان کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے قرآن پاک میں بھی، تاکہ لفظوں کی ادائیگی صحیح ہوگی تو قرآن پاک کا مطلب بھی بالکل صحیح آئے گا۔ اگر ہم لفظ صحیح ادا نہیں کریں گے تو اس کے مطلب بدل جاتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے دال، ذال۔ اب یہ دیکھیں، یہ دال نکلا، بالکل ہم نے زبان کو اوپر تالو کے ساتھ لگایا، دال، پھر اس کے بعد ہم نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، پھر نکلا دال۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ ذال، بالکل اس سے منفرد ہو گیا، دال، ذال۔ اب اگلا لفظ آئے رو۔ ویسے تو اردو میں ہم اس لفظ کو ادا کافی دفعہ کرتے ہیں رے کے طور پہ، لیکن عربی میں جب آتے ہیں تو یہ لفظوں کی ادائیگی ذرا منفرد ہوتی ہے، اور اس کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے؟ بالکل منہ بھر کے، رو۔ کیسے؟ رو۔ جب ہم اردو میں پڑھتے ہیں تب کیسے پڑھتے ہیں؟ رے۔ رے ہے یا رے سے کوئی الفاظ ہے، جبکہ عربی میں بالکل الگ ہوتی ہے اس کی ادائیگی، تو ہے رو۔ اب اگلا لفظ آئے، اگلا لفظ کیا ہے؟ زا۔ کیا ہے اگلا لفظ؟ زا، زور دے کے، زا۔
फिर अगला लफ्ज सीन, जैसे वो सीटी की आवाज नहीं निकलती, अगर हम बिल्कुल आराम से निकालें इस तरह बनेगा सीन। शीन, बिल्कुल आराम से नॉर्मल लफ्ज है, सीन शीन। अब अगला लफ्ज आए स्वाद, ये बिल्कुल वैसे निकला जैसे वही रॉ की तरह मुंह भर के अल्फाज निकलेंगे, स्वाद। अगला है ज़ौद, स्वाद ज़ौद। ये आपको आराम से आवाजें निकालने का मकसद ये है कि आप बासानी हमारी बात को समझ सकें और ये अदायगी आपको बासान लगे, कोई इसमें आपको मुश्किल दरपेश ना हो। अगला लफ्ज देखें तो, ये भी इसी तरह मुंह भर के निकला, तो जो, जैसे ये लफ्ज मुंह भर के निकले बिल्कुल वैसे ही ये एकदम मोटे करके अल्फाज निकाले, तो जो। अब इस इस लफ्ज के साथ देखिएगा कि इस लफ्ज की अदायगी कितनी मुनफरिद है और इस लफ्ज की कितनी मुनफरिद है। आइन, ये कहाँ से निकला, बिल्कुल हलक के पास से, ये हमने निकाला था बिल्कुल मुंह भर के, ये निकला बिल्कुल हलक के पास से। आइन गौइन, आइन गौइन। फिर बिल्कुल आराम से निकालने वाले अल्फाज, इसमें तो बिल्कुल होंठों का इस्तेमाल होता ही नहीं है। फा, कैसे फा, हमने इतना ज़्यादा होंठों को मिलाने वाला काम ही नहीं है इसमें, जैसे मीम में या बा में होता है, इस तरह इसमें तो होंठों को मिलाना ही नहीं है, बिल्कुल आराम से अदा करने वाला लफ्ज है फा। क्या है, फा। फिर अब ये देखें, ये है खौफ, नुक्ते वाला है तो मुंह भर के आवाज निकलेगी खौफ, अगर डंडे वाला है तो बिल्कुल आराम से आवाज निकलेगी काफ। है आपको लग ऐसे ही रहा होगा कि एक जैसी आवाजें हैं, लेकिन अगर नुक्ते वाला है तो उसकी अदायगी कैसी है, अगर डंडे वाला है तो उसकी अदायगी कैसी है, खौफ काफ। फिर अगला लाम, मीम, नून, बिल्कुल आराम से अदा करने वाले लफ्ज, ज्यादा जिसमें कोई मुश्किल का सामना नहीं होता। वाव, हा, ये लफ्ज कहाँ से, बिल्कुल सीने से आवाज आती है हा। हमजा, या सही है। पूरी आज ये तख्ती देने का मतलब ये है कि पहले दिए गए थे 5 लफ्ज, मैं यही सोच रही थी कि पूरा दिन में अगर आप वक्फे वक्फे से भी पढ़ते हैं तो बार बार एक ही लफ्ज आप अदा करेंगे, तो कहीं यही ना हो कि हम काश अगले लफ्ज भी ले लेते, एक ही वीडियो में अगर बाकी लफ्ज ले लेते तो हमें ज़्यादा आसानी हो जाती, हमें अगली वीडियो का इतना इंतज़ार ना करना पड़ता। इसीलिए मैंने आपको ये बाकी तख्ती पूरी दी है ताकि आप दिन में हर नमाज के बाद पढ़ें, आप हर नमाज के बाद इसको अदा करने की कोशिश करें, और जो अल्फाज नहीं आ रहे हैं, जिन अल्फाजों की अदायगी नहीं आपसे हो रही, आप उसको कमेंट सेक्शन में हमें बताएं ताकि हमें भी इस चीज़ का आइडिया हो कि आप पढ़ रहे हैं, आप इनको अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोशिश ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अल्लाह पाक हमारी नीयतों को ही देखता है कि हमने कम से कम कोशिश की, हम इस तरफ आने की हमने कोशिश कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमने ये अदा करने हैं, हमारी दिलचस्पी है। हम अगर एक कदम जाएंगे अल्लाह पाक 10 कदम आ जाएगा। तो हमने ज़िंदगी में हम सब बहुत सारे गुनाह करते हैं, अगर हम थोड़ा सा टाइम अल्लाह पाक को खुश करने में लगाते हैं तो वो हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है। अगर हम अपने रब को खुश करेंगे तो हमारी आखिरत और हमारी ज़िंदगी दोनों ही कामयाब हो जाएगी। हमने अगर अपने रब को राज़ी कर लिया, हमने अगर अपने रब को खुश कर लिया, अल्लाह पाक सिर्फ इसी बात से हमारी तरफ आ जाता है कि हमने अपने तमाम गुनाहों के बावजूद अल्लाह पाक की तरफ कदम बढ़ाया है। अल्लाह पाक हमारी एक एक बात सुनता है, हमारी एक एक हरकत देखता है, उसके बावजूद भी हमारी एक एक नाफरमानी को दरगुजर कर देता है।
اللہ پاک کو پتہ ہے لگے کہ ہم لوگ کس طریقے سے نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ پاک درگزر کرتا ہے، تو ہم اپنے رب کو راضی کیوں نہ کریں؟ اگر ہم اس کی کوشش کریں گے تو اللہ پاک ہمارا ساتھ دے گا کہ ہماری تمام یہ کوششیں جو ہیں وہ کامیابی کی طرف آئیں اور ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، اور قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھیں اور بالکل اسی کے مطابق اسی کے طریقہ کار پہ اپنی زندگی گزار سکیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں، اور اپنے رب کو راضی کرنے میں بھی کامیاب ہوں۔ مزید میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے گھر میں اس تختی کو دوبارہ پڑھیں، تمام الفاظوں کی ادائیگی کو بار بار پڑھیں گے تو آپ کو جلد آپ کی زبان پہ رواں ہو جائے گی اور قرآن پاک میں پڑھنے میں آپ کو مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ مزید اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اگلے الفاظ سکھائیں گے، الفاظوں کو ساتھ ملا کر پڑھنا سکھائیں گے، تاکہ آپ کو قرآن پاک میں پڑھنے میں وہ الفاظ بھی مشکل نہ لگیں۔ مزید اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔